اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ اور عمل ہے یہ رزق کی بندش کا ہے۔ ویسے تو یہ عمل جو آج میں آپ کو بیان کروں گا یہ ہر قسم کی بندش کے لیے ہے، لیکن ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ کاروبار کی اور رزق کی بندش کا ہے، تو اسی حوالے سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اور جو یہ کہتا ہو بہت کوشش کی، میں نے بہت محنت کی یا محنت کرتا ہوں لیکن میرا رزق نہیں بڑھتا، مجھ پہ شاید بندش ہے یا کوئی اثر ہے، تو یہ آج والا عمل کر لے تو انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی بندش خود بخود ہی ٹوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اور اگر کسی کا رزق تنگ ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی بڑھ جائے گا، خواہ وہ کسی کے کاروبار کی بندش ہو، خواہ وہ کسی کی ملازمت کی بندش ہو یا اس کی تنخواہ نہیں بڑھتی، تو یہ آج والا عمل رزق کو کھولے گا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا سب سننے والوں سے، بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ایسے ہیں جو خود تھوڑی سی بھی محنت کرنا نہیں چاہتے، بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بنا بنایا کہیں سے کوئی تعویذ مل جائے یا کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، جس کا رزق بند ہو، جس کو تکلیف ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے تھوڑی سی محنت کر لے، بجائے اس کے کہ وہ کسی کے پاس جائے، جعلی عاملوں کے ہتھے چڑھ جائے اور وہاں پہ جو بچے کھچے پیسے ہیں وہ اپنے برباد کر دیں۔ تو آج والا عمل جو میں آپ کو بیان کروں گا یہ انشاءاللہ تعالی بہت مجرب عمل ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے سب چیزوں کا، اور یہ کوئی بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، یہ صرف چند منٹ کا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 15 سے 20 منٹ روزانہ لگیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ آج کل یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ کسی کا کاروبار بند کروا دینا، بندش لگا دینا یا جادو تعویذ کروا دینا، حالانکہ یہ وہ گناہ ہے یقیناً جس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بیان کر دیتا ہوں کہ کاروبار میں بندش جادو کے ذریعے سے کس طرح کی جاتی ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ رزق میرے اللہ کے ذمہ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر جادو کے ذریعے سے کسی کا رزق کس طرح روک سکتے ہیں، کہ وہ کس طرح کسی کے رزق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ ایک بات میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جادوگر کبھی کسی کا رزق نہیں روک سکتے، کسی کے کاروبار کو نہیں باندھ سکتے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، جادو کا مطلب کیا ہے، بالکل انہونی چیز۔ جادو اگر کسی کے کاروبار پر یا کسی کی دکان پر کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے کسی اور پر کیا ہو، اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اگر کسی کی کوئی دکان ہے اور دکان میں جو ساز و سامان اس کا پڑا ہوا ہے فروخت کرنے کے لیے، وہ جو جادوگر جادو کا عمل کرتا ہے وہ اس چیز کو بدل کے دکھا دیتا ہے لوگوں کو۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا، اور یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں سے مقابلہ کیا فرعون کے دربار میں، جب جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ رسیاں تھیں، لیکن وہ جادو کی وجہ سے اپنی شکل انہوں نے چینج کی۔ وہ اصل میں تھی رسیاں ہی، لیکن نظر کیا آ رہا تھا کہ وہ سانپ ہے۔ صرف کیا بدلا کہ انہوں نے جادوگروں نے خیالات بدل دیے، وہ جو چاہتے تھے لوگوں کو وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ جو بھی جادوگر ہیں یہ دکان پر مکان پر جادو کرتے ہیں،
اور جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاہک وغیرہ کسٹمر آ رہے ہیں تو بعض اوقات انہیں دکان ہی بند نظر آتی ہے، حالانکہ دکاندار دکان کے اندر ہے، سامان بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بہت سارے گاہکوں کو جو چیزیں لینے کے لیے آتے ہیں انہیں دکان ہی بند نظر آتی ہے اور وہ آگے کسی اور دکان پہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ چیزیں تو لینی ہے لوگوں نے، یہاں سے نہ ملی کہیں اور سے لے لی۔ اور یہاں اگر دکان کھلی بھی نظر آئے تو جو چیزیں وہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کی شکل انہیں بہت چینج نظر آتی ہے، یعنی وہ انہیں بہت بری نظر آتی ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے، یعنی اچھی چیز کو بری کر کے دکھانا، ایک چیز کو بدل کر دکھانا، یہ جادو ہے۔ اب ایک گاہک آتا ہے دکان کے اندر اور بہت بسیطا اور گندا سا سامان اسے نظر آتا ہے، تو جب اسے نظر ہی نہیں آئے گا اچھا سامان تو وہ کبھی بھی نہیں لے گا۔ یا جس طرح کسی بچی پر اللہ نہ کرے بندش لگی ہو تو جو اسے دیکھنے کے لیے آئے گا لڑکے والوں کی طرف سے تو وہ انہیں خوبصورت نہیں لگے گی، وہ انہیں بہت بدصورت لگے گی، یا اس کے نئے نقش عجیب طرح کے لگیں گے، یا اس میں بہت سارے نقص ان لوگوں کو نظر آئیں گے۔ وہ یہی کرتے ہیں کہ جو اصل ہے اس کی اصل کو وہ چینج کر دیتے ہیں اور وہ سامنے والے کو اچھی نظر نہیں آتی، تو کیا ہوتا ہے میرے عزیز، اس کا سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے اچھی چیز لوں۔ تو یہ کاروبار میں بندش جو ہے یہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے، پہلا کہ دکان ہی نظر نہ آئے، دوسرا دکان بند نظر آئے، اور تیسرا دکان کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ بالکل بسیطا اور خراب نظر آنا۔ تو میرے عزیزوں میں اس کے حل کی طرف چلتا ہوں۔ اگر جادو ہے کسی دکان میں، کسی مکان میں، کوئی بھی کاروبار ہے تو اس میں کیا کچھ ایسا کریں جس سے جادو اللہ کی رحمت سے اس کے کرم سے ختم ہو جائے۔ تو ہم صرف یہ 7 چیزیں پڑھیں گے اور جس طرح میں آپ کو بیان کروں گا اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اسی طرح عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی بندش ہوگی جس بھی قسم کی ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ درخواست ہے سب میری بھائیوں بہنوں اور بچیوں سے کہ یہ کام خود کر لیں، کسی کے محتاج نہ ہو، کسی پر اپنے پیسے برباد نہ کریں۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دیجیے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صدقہ دو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں جو کچھ بھی آپ کو بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، تو صدقہ دے دیں۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کسی کو آپ آٹا لے کر دے دیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، مسکین ہے، تو سب سے بہتر صدقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ آپ کی اگر جیب اجازت دیتی ہے تو 1 بوری لے کر دے دیں، اگر نہیں دیتی 5 کلو 2 کلو چاہے 1 کلو ہی آٹا لے کر دے دیں، اور یہ نیت کر کے دیں کہ اے میرے اللہ یہ میری مال کا اور میری جان کا اور جو میں عمل کرنے لگا ہوں یہ اس کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اگر تو آپ کے گھر میں بندش ہوگی یا تعویذ ہوگی، جو کچھ بھی ہوگا وہ ہے، اگر دکان میں ہے تو بہتر یہ ہے جو میں عمل آپ کو بیان کروں گا یہ آپ نے کرنا 1 مرتبہ ہے 1 دن میں، لیکن میں آپ کو جس طرح بیان کروں گا کہ دونوں جگہوں پر آپ اس کے پانی کا چھڑکاؤ لازمی کرتے ہیں۔ اگر جادو جو ہے وہ گھر میں ہو تو وہاں سے بھی ختم ہو جائے، اور اگر دکان میں ہو تو وہاں سے بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اول آخر 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ اور آخر میں 7 مرتبہ، پانی کا 1 گلاس ساتھ میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 1 بار 7 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی ہی آیات ہیں، اور اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھنا ہے، آمن الرسول سے لے کر آخر تک، اور ہر دفعہ آپ نے جو بھی سورت پڑھی آپ نے پانی میں 1 پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فلق کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر سورہ ناس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ سے اچھی دعا کوئی نہیں ہے، اور آیت الکرسی سے اچھا بہترین عمل کوئی نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ ہر قسم کے جادو ٹونے کو ختم کرتی ہیں، اور سورہ مزمل اس کا اثر بہت تیز ہے اور یہ جادو کے اثرات کو بھی ختم کریں گی اور آپ کے رزق کو بڑھائیں گی بھی۔ اور آخری تینوں کل ان کی بہت فضیلت ہے۔ آخری 2 کل تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا تو تب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی آیات سورہ مبارکہ اتاری تھی، تو ان سب کی بہت فضیلت ہے۔ آپ نے جیسے ہی کوئی سورت پڑھی پانی پہ پھونک مارے، پانی کو دم کریں، اس کے بعد آخر میں آپ نے جب سورہ ناس پڑھی پھر پانی کو دم کریں، پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ کے آپ نے پانی کو دم کیا، اس کے بعد آپ نے دعا کی اللہ سے جو بھی بندش ہے جس بھی قسم کی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پانی آپ نے کرنا کیا ہے، یہ اپنے گھر میں بھی اور اپنی دکان پہ بھی آپ نے دونوں جگہ پر اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے یہ نیچے زمین پہ نہ گرے، اوپر دیواروں پہ کونوں پہ آپ نے ایک قسم کا حصار بنانا ہے۔ دکان میں اور گھر میں آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ یہ کام کرنا ہے جب تک آپ کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا رزلٹ آپ کو 1 سے 2 ہفتوں کے درمیان سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اس کے دوران آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ سورہ بقرہ آپ پڑھ نہیں سکتے، لیکن سورہ بقرہ کی تلاوت آپ ضرور کسی چیز پہ لگا دیں، جس طرح آج کل ٹیپ وغیرہ یا ڈیک وغیرہ تو نہیں ہے، موبائل ہے، تو موبائل میں سورہ بقرہ چلا کر دکان میں رکھ دیں۔ اس حساب سے رکھیں کہ جو اس کی ہلکی ہلکی آواز جو ہے وہ پوری دکان میں یا پورے آپ کے دفتر میں یا جس جگہ پہ ہے وہاں پہ ضرور ہو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا وہاں نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی آپ چلا دیا کریں، اگر تو پڑھ سکیں یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن بہت سارے میرے بھائی بہنیں اتنی مشقت نہیں کر سکتے تو چلا ہی دیا کریں، یہ بہتر ہے۔ باقی جو 7 چیزیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں یہ آپ پڑھ لیا کریں، اور اگر 1 سے 2 لوگ پڑھ سکیں یا 3 لوگ پڑھ سکیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ لیکن ان سے مراد کیا ہے کہ اگر میاں بیوی ہے، میاں اپنا الگ سے 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھیں اور بیوی بھی الگ سے 7 چیزیں 7 مرتبہ پڑھیں، تو یہ ہوتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، تو اس کی طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا عمل نہیں ہے، یہ ہر مرد و عورت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے ہیں تو آپ روزانہ اس کا ورد کر لیا کریں، اور اگر بہتر بھی ہو جائے تو یہ عمل اتنا مبارک ہے اور اتنا طاقتور ترین ہے، اگر آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب تک آپ کی زندگی ہے نہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ آپ کے کوئی بچوں کو، نہ آپ کے گھر کو۔ پانی چھڑکیں بھی، اور اگر ہو سکے تو گھر میں جتنے بھی افراد ہیں 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ ان سب کو بھی پلا دیں، کہ اگر کسی کے اندر تعویذ کا اثر ہو یا کسی پر جادو تو وہ بھی ختم ہو جائے، اور گھر میں جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا کہ چھینٹے لگائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خزانوں سے بہترین اور اچھا رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جس نے جادو کیا ہو یا کروایا ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس سے اور اس کے جادو کے شر سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اور جس بہن اور بھائی کا کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا، تو وہ اپنا اور اپنی والدہ کا صحیح نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دے نیچے کمنٹس میں، تو انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو بہتر سے بہتر عمل بیان کر سکوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ تعالی ایک نئی وظیفہ عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
الصلاة